السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا خادم قاری محمد سلطان مدنی آج کی عظیم الشان گولڈن جوبلی کانفرنس ختم نبوت اپنے آب و تاب سے جاری اور ساری ہے۔ اس وقت میں مینار پاکستان کے سامنے ہی روڈ کے اوپر میں کھڑا ہوں۔ ہر طرف ہر سو پاکستان کے باسی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت کا اظہار کرتے ہوئے آج اس عظیم الشان کانفرنس میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ قافلے در قافلے جو آ رہے ہیں، پاکستان کے خطے سے نوجوان بوڑھے بھی آپ کو یہاں اس عظیم الشان کانفرنس میں شمولیت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک تاریخ وہ تھی جو کہ 7 ستمبر 1974 کی تاریخ، جو اکابرین امت مفتی محمود رحمہ اللہ اور غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ اور شاہ احمد نورانی اور ان کے رفقا نے پارلیمنٹ کے اندر جو ختم نبوت کی جنگ لڑتے 7 ستمبر 1974 کو یہ جنگ جیت چکے، اور پاکستان کے آئین میں یہ لکھوا دیا کہ قادیانیت غیر مسلم ہے، اس فرقے کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، غیر مسلم ڈکلیئر قرار دے دیے گئے۔ اور آج 7 ستمبر 2024 50 سال مکمل ہونے پر یہ تاریخ ساز تاریخی مقام پر مینار پاکستان میں یہ گولڈن جوبلی ختم نبوت کانفرنس منعقد کی گئی ہے، جس میں لاہور سے نہیں بلکہ پاکستان کے ہر خطے سے ختم نبوت کے پروانے، ختم نبوت کے دیوانے، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ 50-60 سال میری زندگی گزر گئی، اس عرصے میں نے کبھی پروگرامات بہت سارے دیکھے، لیکن آج کا یہ تاریخ ساز پروگرام گولڈن جوبلی پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے فقید المثال، بے مثل و بے مثال پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج پاکستان کے خطے سے آنے والے یہ مسلمان، ان کی زبانوں پر ایک ہی آواز ہے کہ جب ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کی آبیاری کی، خون کے قطروں سے اس کی آبیاری کی تھی، اس وقت
ہمارے آبا و اجداد نے اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. آج یہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے لا الہ الا اللہ پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے محمد الرسول اللہ کے تحفظ کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے، جیسے کہ 1974 کی تاریخ میں پاکستان کے باسیوں نے، مسلمانوں نے ایک اور دو قربانیاں نہیں بلکہ ہزاروں کے قربانیوں سے پاکستان مارد وجود میں آیا، اور اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، میرا تیرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ. اسی کا آج عملی ثبوت دیتے ہوئے تاریخی مقام مینار پاکستان میں ہر سو آپ کو پاکستان سے سچی محبت کرنے والے، اسلام سے سچی محبت کرنے والے، اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والے آج یہاں آ کر ان قوتوں کو بتانا چاہتے ہیں جو پاکستان کو دو لخت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو دو لخت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی تھی، اس ملک سے ہم سچی محبت کرنے والے ہیں، اور اس ملک کو دو لخت ہونا ہم پسند نہیں کرتے. آج عملی ثبوت دیتے ہوئے پاکستانی باسیوں نے یہ ثابت کر دکھا دیا کہ پاکستان کا چپا چپا ہمیں اپنی جانوں سے بھی عزیز ہے، اور دین اسلام، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا دفاع بھی اسی انداز میں کی جائے گی جیسے کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم اپنے جانوں کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے دریغ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے ختم نبوت یہ آخری ہماری ریڈ لائن ہے، جس ریڈ لائن کو کوئی عبور کرنا چاہے تو کسی صورت میں اس ریڈ لائن کو عبور کرنا نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں. اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، جیسے کہ قادیانی غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا میں آخری نبی ہوں کہہ کر، اور پاکستان کے باسیوں نے اس وقت 1974 کی تاریخ میں یہ رقم کر دی تھی اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے کہ ختم نبوت آخری ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جیسے کہ احادیث مبارکہ کے بے شمار مقامات پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی ولا رسالت بعد رسالتی ولا کتاب بعد کتابی کہہ کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مہر ثبت لگا دی تھی کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، میری امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے، میری شریعت اور میری کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے. محترم سامعین، آج عملی ثبوت دیتے ہوئے پاکستانی باشندوں نے، پاکستان سے محبت کرنے والوں نے آج یہ اعلان کر دیا کہ پاکستان ہمارا ہے، اور اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صداؤں کے علاوہ اور کچھ ہمیں نہیں چاہیے. امید ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان
فقید المثال پروگرام کے کوریج آپ حضرات کو بتائی گئی. آپ حضرات کو یہ کوریج بہت اچھی لگی ہوگی. امید ہے کہ آپ حضرات اس کو سراہیں گے. اللہ تبارک و تعالی پاکستان سے جس خطے سے بھی آئے ہیں، جہاں کہیں سے بھی آئے ہیں، نوجوان بوڑھے جو یہاں تشریف لے کر آئے ہیں، اللہ قدم بقدم اپنے فضل و کرم سے رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کا آنا قبول فرمائے. ہر شروں سے، ہر فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے واسیوں کو محفوظ فرمائے اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.